کہ میں اپنے بزرگوں کا، بزرگوں کے خانوادے کا حد سے زیادہ احترام کرتا ہوں، مگر گزشتہ 2 سالوں سے ڈاکٹر نے مجھے ہڈیوں میں تکلیف کی وجہ سے کھڑا ہو کر بولنے کے لیے سختی سے منع کر رکھا ہے، اور میں بول بھی نہیں پاؤں گا۔ 10-15 منٹ کے بعد میری ہڈیاں چٹکنے لگتی ہیں، اس لیے اس وقت جو میں کرسی پر بیٹھا ہوں اسے بے ادبی تصور نہ کریں، بلکہ میری مجبوری سمجھ کر اس کو نظر انداز کریں، ورنہ میرے مخدوم کا خانوادہ ہے اور اس خانوادے کا ایک چراغ یہاں بیٹھا ہے۔ میں گستاخی نہیں کر سکتا تھا، مگر مجبوری کی بنیاد پر مجھے یہ کام کرنا پڑ رہا ہے۔ میں نے بیٹھنے سے پہلے حضرت سے اجازت بھی لے لی۔ علی سیدنا و مولانا محمد معدنی دودھ والکرم والہ بارک وسلم۔ غوث اعظم بمنی بی سر و ساما مدد قبلہ بی مدد کعبہ امام مدد ماددائیم تو سلطان دو عالم ہستی استو داریم تمنا شہ جیلا مدد صدقہ مفتی اعظم تو شہ تیری کے ساتھ بت پہلے مظہری ہو کرم اور اتفاق۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ الکریم التواب الرحیم الوہاب رب بالارباب و مسبب الاسباب و مصور صور الانسان من الماء والتراب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة موصلة إلى دار الثواب وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي كرم انصره وتعاب أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بغیر کسی تمہید کی میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ بحیثیت مسلمان آپ میں سے جس آدمی کو جو بھی درود پاک یاد ہو پوری ایمانداری کے ساتھ زور سے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدنی دودھ والکرم والہ بارک وسلم۔ ایک بار اور محبت کا نذرانہ بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدنی دودھ والکرم والہ بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، عمر کی جس منزل میں پہنچ چکا ہوں، اب ہر تقریر سے پہلے میں ایک گزارش اپنی قوم سے کرتا ہوں، اور وہ گزارش اشعار کی شکل میں ہے۔ پہلے مطلع سن لیں کہ یہ کہہ رہا ہے دیوانہ درود پڑھ پڑھ کر، یہ کہہ رہا ہے دیوانہ درود پڑھ پڑھ کر، مجھے ہے خلد میں جانا درود پڑھ پڑھ کر۔ واہ واہ، جانا درود پڑھ پڑھ کر، ماشاءاللہ۔ اور یہاں سے میری گزارش سماعت کریں آپ کہ دلا کے غسل چھڑک کر گلاب کی خوشبو، دلا کے غسل چھڑک کر گلاب کی خوشبو، میرے کفن کو سجانا درود پڑھ پڑھ کر، میرے کفن کو سجانا درود پڑھ پڑھ کر۔ اور شہ امم کے غلاموں کا ایک غلام ہوں میں، شہ امم کے غلاموں کا ایک غلام ہوں میں، میرا جنازہ اٹھانا درود پڑھ پڑھ کر۔ لوگ انتقال کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ قبرستان جا رہا ہے، لیکن میں مروں گا تو کہاں جاؤں گا وہ سن لیجیے۔
حبیب رب کی زیارت کو جا رہا ہوں میں، حبیب رب کی زیارت کو جا رہا ہوں میں، مجھے لحد میں سلانا درود پڑھ پڑھ کر۔ واہ واہ، میں خاندانی رضوی مسلمان ہوں، بریلوی ہوں، اس لیے مرنے کے بعد بھی اس کا اظہار باقی رہے گا کہ نبی کی دید کی حسرت لیے میں سویا ہوں، واہ واہ، نبی کی دید کی حسرت لیے میں سویا ہوں، نکیرو مجھ کو جگانا درود پڑھ پڑھ کر، واہ واہ، نکیرو مجھ کو جگانا درود پڑھ پڑھ کر۔ ایک بار اور درود پاک پڑھ لیں۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، موسم اور سفر ہم لوگوں کو اتنا تھکا کے چور کر دیتے ہیں کہ ہم لوگ آپ کے سہارے اور آپ کے وسیلے سے چلتے ہیں۔ میں ایک مطلب ایک شعر پڑھتا ہوں کہ نبی کے چاہنے والے بڑے ہوشیار ہوتے ہیں۔ واہ واہ، اچھا لگے تو سبحان اللہ کہہ دیجیے۔ نبی کے چاہنے والے بڑے ہوشیار ہوتے ہیں، جہاں کو نیند آتی ہے تو یہ بیدار ہوتے ہیں۔ واہ واہ، اور خدا کے اولیاء مرتے نہیں، پہلو بدلتے ہیں، کبھی اس پار ہوتے ہیں کبھی اس پار ہوتے ہیں۔ واہ واہ، خدا کے اولیاء ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کبھی اس پار ہوتے ہیں کبھی کبھی اس پار ہوتے ہیں، اس پار ہوتے ہیں۔ اور میں جس کے لیے ساری دنیا میں بدنام ہوں، وہ چار مصرے سن لیجئے تاکہ ہم کو تقریر یاد آ جائے۔ منصوب ان کے نام سے مل جائے گر کہیں، کیا کہنے ہیں، واہ، تیاری کر لیجئے گا، دو مصرع سمجھ میں نہیں آئے گا، تیسرا چوتھا برداشت نہیں ہوگا۔ کیا کہنے ہیں، منصوب ان کے نام سے مل جائے گر کہیں، حضرت مسکرا دے میں کامیاب۔ منصوب ان کے نام سے مل جائے گر کہیں، بھارت میں ایک بال کا شیمپو ہی دکھا دو۔ کیا کہنے ہیں، منصوب ان کے نام سے مل جائے گر کہیں، بھارت میں ایک بال کا شیمپو ہی دکھا دو۔ احمد رضا کے نام سے چلتی ہے ٹرینیں، اشرف علی کے نام کا ٹیمپو ہی دکھا دو۔ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرص مقدس، مسلک اعلیٰ حضرت، زندہ باد زندہ باد۔ ذرا محبت سے سبحان اللہ کہہ دیجیے۔ ہاں، تھوڑا سا حوصلہ بڑھائیے، 10-15 منٹ آپ لوگ سنبھالیے، اس کے بعد جتنی دیر کہیے گا میں سنبھال لے جاؤں گا، سمجھے؟ میں پھر 4 مصرے پڑھ رہا ہوں کیونکہ بہت دنوں کے بعد حضرت علامہ مولانا توصیف نورانی صاحب میرے پیچھے چھپ گئے ہیں، بہت دنوں کے بعد ان سے ملاقات ہو رہی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ 4 مصرے ان کی سماعتوں کے طاق پہ رکھ کر میں لفظوں کے اجالے سے کچھ کرن خیرات مانگنے کی کوشش کروں۔ کیا کہنے ہیں، کیا کہنے ہیں، میں 4 مصرے پڑھ رہا ہوں، دیکھیں گے آپ پہلے ذوق ہیں۔ جب جمیل خیر آبادی کو سن لیا، عبد الواحد کو سن لیں گے، زین العابدین کو سن لیں گے، تو ہم کو کیوں نہیں سن سکتے ہیں؟ سنیے 4 مصرے۔ آیا نہ کوئی حرف الف لام بچ گیا، سمجھیے گا، آیا نہ کوئی حرف الف لام بچ گیا، یعنی رسول پاک کا پیغام بچ گیا، اور آتی ہے نو کے نیزہ سے شبیر کی صدا، سر کٹ گیا تو کیا ہوا، اسلام بچ گیا۔ واہ واہ، اور زور سے بولو نا یار، سبحان اللہ۔ زندہ باد زندہ باد، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بہت اچھا حضرت، ماشاء اللہ۔ میں اور تازہ 4 مصرے سنا رہا ہوں، جس کو مولانا توصیف نورانی صاحب نے نہیں سنا ہوگا۔ ہاں، ہم لوگ بھاگتے نہیں خناس کے ڈر سے، ہم لوگ بھاگتے نہیں خناس کے ڈر سے، آسیب بھاگے سورہ والناس کے ڈر سے، اور شیر خدا کے شیر کی ہیبت نہ پوچھئے، پانی بھی تھر تھراتا ہے عباس کے ڈر سے۔ زندہ باد زندہ، پانی بھی تھر تھراتا ہے عباس کے ڈر سے، پانی بھی تھر تھراتا ہے عباس کے
ڈر سے. اگر اجازت دے تو 4 مصرع اور یاد آ گیا. کیا کہنے مگر واہ محبت سے کہہ دیجئے, ہاتھ اٹھا کر یا رسول اللہ کہہ دیجئے. یہ 4 مصرے, آخری 4 مصرے سن لیجئے کہ تبسم علی اصغر سبھی سے کہتا تھا. سنبھالیے گا. تبسم علی اصغر سبھی سے کہتا تھا, یہ بات جا کے اسے بھی کوئی بتا آئے. کیا کہنا ناظرین اجلاس, ماشاءاللہ جناب نجم شمسی صاحب, آپ ذرا سا سارا دن مصروں پہ. ماشاءاللہ تبسم علی اصغر سبھی سے کہتا تھا, یہ بات جا کے اسے بھی کوئی بتائے. گھروں میں چھپنا تو نہ مرد کی علامت ہے, یزید مرد اگر ہے تو کربلا ہے. واہ واہ گھروں میں چھپنا تو نہ بہت اچھا زندہ یزید مرد اگر ہے تو کربلا ہے. واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ گھروں میں چھپنا تو نہ مرد کی علامت ہے, یزید مرد اگر ہے تو کربلا ہے. اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگ ہندوستانی ہیں. کیا کہنا کہیے سبحان اللہ. اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگ ہندوستانی ہیں. اس لیے اللہ کا شکر ہے کہ جب چاند 2 ٹکڑا ہوا تھا تو بھارت کے ایک راجا نے دیکھا, تحقیق کیا کس نے چندرما کو 2 ٹکڑے کیا. پتا چلا مکہ میں ایک آدمی ہے جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. خوش ہو کر بھارت کے راجا نے تحفہ بھیجا, ایک پاجامہ اور پان کا پتا. میرے نبی نے صحابہ کے سامنے پیش کیا, فرمایا یہ دیکھو عجیب و غریب تحفہ ہے. یہ پاجامہ کہتے ہیں اس کو, اس میں پردہ بہت ہے, اور پان کا پتا ہے یہ جس ملک سے آیا اس ملک والے اس میں کچھ ملا کے اس کو کھاتے ہیں. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کہاں سے آیا, کس ملک سے آیا؟ میرے نبی کا جواب سنو. ارشاد فرماتے ہیں اس ملک سے آیا جس ملک سے مجھ کو محبت کی خوشبو آئے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور ذرا تڑپ کے داؤ تڑپ کے استقبال کرو. ماشاءاللہ اس ملک سے آیا جس سے محبت کی خوشبو آ رہی. دوسری دلیل, کربلا مقدس میں میرے امام جب آخری خطبہ دے رہے ہیں تو ایک لفظ استعمال کیا, یزیدیوں جب تمہیں کوئی راستہ نظر نہیں آتا تو سامنے ملک ہندوستان ہے, مجھے راستہ دو, میں وہاں جا کر بس جاؤں گا. میرے نانا کو وہ ملک پسند تھا. کیا کہنا واہ واہ میرے نانا کو ملک پسند تھا. لوگ کہتے ہیں کہ لال قلعہ دیکھنے کے لیے رکا ہوا ہے, لوگ کہتے ہیں قطب مینار کی بلندی ناپنے کے لیے رکا ہوا ہے, لوگ کہتے ہیں تاج محل کا حسن دیکھنے کے لیے رکا ہوا ہے. پاگل کہیں گا, ابے ہم مسلمان ہیں, جہاں بیٹھ جاتے ہیں وہاں لال قلعہ بن جاتا ہے, جہاں وضو کر لیتے ہیں وہاں قطب مینار بن جاتا ہے, اور جہاں میرے بیٹے دل لگا لیتے ہیں وہاں تاج محل بن جاتا ہے. زندہ باد زندہ واہ 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 اس لیے تھوڑی ہے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس لیے نہیں, بہت ہم اچھا تو اس لیے زندہ باد زندہ باد. بھارت کو مہان کہتے ہیں, اور ہے کہ زمین پہ کوئی منش نہیں تھا, کوئی آدمی نہیں تھا. پہلا آدمی اگر زمین پہ دھرتی پہ آیا تو دنیا کے کسی اور حصے میں نہیں, میرے ہندوستان میں. واہ واہ ذرا سا استقبال کیجئے گا آپ لوگ, تب میری زبان کھلے گی. اس آدمی کا نام آدم ہے, اللہ کا نبی, پہلا نبی بھارت. جبریل وحی لے کر پہلی بار اگر زمین پر آئے تو ہندوستان میں. اتنا خاموشی کے ساتھ سنیے گا تو میں لفظوں کو سمیٹ نہیں پاؤں گا. واہ واہ پہلی بار آزان نہ مکہ نہ مسجد اقصی نہ مدینہ, پہلی آزان اگر ہوئی ہے تو میرے بھارت میں ہوئی ہے. زندہ باد زندہ باد پہلی نماز ہوئی تو میرے بھارت میں ہوئی. بولو بولو بولو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ لا الہ الا اللہ پڑھا گیا تو بھارت میں پڑھا گیا. پہلا قیام سجدہ رکوع ہوا تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ
اور چلو یہ تو مولویوں کی بات ہے، یہ تو مفتی انس رضا کی بات ہے، یہ تو اعلیٰ حضرت کے کتابوں کی بات ہے، مفتی اعظم ہند کی کرامتوں کے لفظوں کی تشریح ہے۔ مدرسے کی دنیا سے نکل کر کالج میں چلو، یونیورسٹی میں چلو، اسکول میں چلو، میتھ پڑھانے والوں سے، فزکس پڑھانے والوں سے، سائنس پڑھانے والوں سے پوچھو، اے سائنسدان ہو، پوری دنیا میں سورج طلوع بھی ہوتا ہے، سورج غروب بھی ہوتا ہے، سورج نکلتا بھی ہے، سورج ڈوبتا بھی ہے، ذرا بتاؤ تو کیسے نکلتا ہے اور کب کتنے پوائنٹ پہ نکلتا ہے؟ تو دنیا کا سائنسداں کہتا ہے، میں اپنے علماء کی توجہ چاہوں گا، دنیا کا سائنٹسٹ کہتا ہے مولانا اگر بنگلہ دیش میں سورج 35 ڈگری پہ طلوع ہوتا ہے، 71 ڈگری پہ غروب ہوتا ہے، پاکستان میں سورج اگر 37 ڈگری پہ طلوع ہوتا ہے، 74 ڈگری پہ غروب ہوتا ہے، افغانستان میں سورج اگر 45 ڈگری پہ طلوع ہوتا ہے تو 88 ڈگری پہ غروب ہوتا ہے، ساری دنیا کا چکر کاٹ کے جب سائنٹسٹ بھارت کے نقشے پہ انگلی رکھتا ہے تو دنیا کا سائنٹسٹ کہتا مولانا بھارت میں سورج 66 ڈگری پہ طلوع ہوتا ہے اور 92 ڈگری پر غروب ہوتا ہے، تو میں کہتا ہوں دکانیں بند کر ابے ظالم 66 حرف اللہ کا عدد ہے اور 92 حرف محمد کا عدد ہے۔ ہمارے بھارت کا سورج صبح کو اللہ اللہ کہتا ہے اور شام کو یا رسول اللہ۔ زندہ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عرص مقدس، مسلک اعلیٰ حضرت، زندہ باد زندہ۔ ایک بار ہاتھ اٹھا کر اللہ گئیے، مزاج بنائیے، ہمارا نبی لاجواب، واہ واہ کہیے مجھ کو تھامیے، ہمارا نبی لاجواب، ہمارا نبی بے مثال، ہمارے نبی کا کوئی جواب نہیں، ہمارے نبی کی کوئی مثال نہیں۔ اب چلو بھائی آپ ذرا سا توجہ دینا، میں نے جو ٹوپی پہنا ہے یہ بھی ٹوپی ہے، انہوں نے جو ٹوپی پہنی ہے وہ بھی ٹوپی ہے، اس نے جو ٹوپی پہنی ہے وہ بھی ٹوپی ہے، چچا نے جو ٹوپی پہنی ہے وہ بھی ٹوپی ہے، اس بھائی نے جو ٹوپی پہنی ہے وہ بھی ٹوپی ہے، انہوں نے جو ٹوپی پہنی ہے وہ بھی ٹوپی ہے، ادھر میرے نئی میں ملت نے جو ٹوپی پہنی ہے وہ بھی ٹوپی ہے، مگر آؤ ان ٹوپی پہننے والوں سے پوچھو یہ کون ٹوپی ہے؟ میں نے کہا اپنے ہاتھوں کی بنائی ٹوپی ہے۔ یہ کون ٹوپی ہے؟ کہا بہت جو ہے یہ تاج والی ٹوپی ہے۔ یہ کون ٹوپی ہے؟ تو چمک والی ٹوپی ہے۔ وہ کون ٹوپی ہے؟ تو گول ٹوپی ہے۔ وہ کون ٹوپی ہے؟ تو برکاتی ٹوپی ہے۔ وہ کون ٹوپی ہے؟ تو نقش بندی ٹوپی ہے۔ وہ کون ٹوپی ہے؟ تو امامہ باندھنے والی ٹوپی ہے۔ سب کی حقیقت ایک ہے، سر چھپانا سب کا تھا مگر نام الگ الگ ہے، حقیقت سب کی ایک ہے۔ اب مجھے سنبھالو اور اہل اسٹیج اس گنہگار کو دعا کر دے، پانی 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 جب آسمان سے زمین پر آتا ہے اسے بارش کہتے ہیں، وہی پانی زمین سے جب آسمان پہ جاتا ہے اسے بھاپ کہتے ہیں، وہی پانی آسمان سے جمع ہوا گرتا ہے اولا کہتے ہیں، وہی پانی زمین پہ گر جائے برف کا ٹکڑا کہتے ہیں، وہی پانی گر کے بہ جائے نہر اور دریا کہتے ہیں، وہی پانی گر کے جم جائے اسے جھیل اور تالاب کہتے ہیں، وہی پانی ہینڈ پائپ سے نکلے ہینڈ پائپ کا پانی ٹیوبویل سے نکلے ٹیوبویل کا پانی نل سے نکلے نل کا پانی گلاس سے نکلے گلاس کا پانی فریج سے نکلے فریج کا پانی بوتل سے نکلے بوتل کا پانی ڈول سے نکلے ڈول کا پانی ندی سے نکلے ندی کا پانی تالاب سے نکلے تالاب کا پانی وہی پانی آنکھ سے نکلے آنسو ہوتا ہے، وہی پانی بدن سے نکلے پسینہ ہوتا ہے، وہی پانی پھل سے ٹپکے عرق ہوتا ہے، وہی پانی پھول کی پتی سے ٹپکے شبنم کا قطرہ ہوتا ہے، مگر وہی پانی اگر اسماعیل کے قدم سے نکل جائے تو سب ہوتا ہے۔ زندہ باد زندہ باد، واہ واہ واہ، یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ۔ ہاتھ اٹھا کر کہو یا رسول اللہ تو میں لفظ پورا کروں، وہی پانی اگر اسماعیل کے قدم سے نکلے تو آب زمزم ہے، اور میرے مصطفیٰ کی انگلی سے نکلے تو آب رحمت ہے۔
اب یہیں پر رک کر مجھے ذرا سا اس پہ ملمہ سازی کرنے دو. حضرت علم جب احمد رضا ہوا اعلیٰ حضرت ہو گیا. علم جب حامد رضا ہوا حجت الاسلام ہو گیا. علم جب مصطفیٰ رضا ہوا مفتی اعظم ہو گیا. علم جب ابراہیم رضا ہوا اور مفسر اعظم ہو گیا. اور علم جب حبیب الرحمان ہوا مجاہد ملت ہو گیا. علم جب عبدالعزیز ہوا حافظ ملت ہو گیا. علم جب قرآن الدین ہوا قرآن ملت بن گیا. علم جب مخدوم اشرف ہوا تو علم جب سید احمد ہوا تو مخدوم اشرف بن گیا. علم جب سید احمد ہوا محدث اعظم بن گیا. علم جب انس رضا ہوا نواسہ مفتی اعظم بن گیا. اور علم جب اختر رضا ہوا زمانے میں تاج الشریعہ بن گیا. زندہ باد زندہ. واہ واہ واہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سبحان اللہ. مگر ذرا سا رک کر سوچنا ہوگا, دماغ لگانا. ہمیں دنیا میں رہنا نہیں, جانا بھی. کیا کہنا ہے؟ جانا بھی جانے کی دو صورت. جاؤ تو کوئی نہ جانے, اور ایک صورت یہ بھی ہے کہ 109 برس کے بعد بھی جان رہا ہے کون گیا ہے. پیار سے بولو. 109 برس کے بعد بھی جان رہا ہے کون گیا ہے. جانے کی دو صورت. عشق لینا ہو تو بریلی چلے جاؤ. علم لینا ہو تو بریلی چلے جاؤ. کرامتیں لینی ہو تو بریلی چلے جاؤ. سیف اللہ علی نے پورے بھارت میں سینہ ٹھوک کر بولتا ہے کہ کسی کے باپ کا مزار ہو سکتا ہے مگر ان مزاروں پہ جو چادریں چڑھ رہی ہے وہ امام احمد رضا کے فتوے کی چادر چڑھ رہی ہے. واہ واہ واہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہم لوگوں نے ہاتھ چومنے اور چاٹنے کے علاوہ کیا گیا. دامن پکڑ کے صرف چلنے اور دوڑنے کو کیا گیا. سوچو کچھ یاد ہے کیا تھے, کیا ہو گیا؟ کل تم ہی تھے نا, ہواؤں میں دم کر دیتے تھے تو جنات بھی پناہ مانگتا تھا. اور چھپکلی بھی پیشاب کر دیتی ہے تو تمہیں بچنے کے لیے کوئی سائبان نظر نہیں آتا, کوئی سایہ نظر نہیں آتا. کیوں؟ اس لیے کہ اپنے من کا تو نے سوچا ہے, مصطفیٰ کی طبیعت کا نہیں سوچا ہے. اللہ کہہ رہا ہے میرے بندو, میرے رسول جو دے اسے لے لو, میرے رسول جس سے منع کرے اسے چھوڑ دو. لاجواب ہے میرا پیغمبر. ایسے سر ہلانے سے کام نہیں چلے. میں کلکتہ سے آ رہا ہوں اور کلکتہ پورے ہندوستان میں واحد سٹی ہے, سمجھے, جہاں دن میں بھی جلوس نکلتا ہے رات میں بھی جلوس نکلتا ہے. اس لیے خاموشی کے ساتھ تو مجھ کو نہیں سن پاتا. ہمارا نبی لاجواب. کیا کہنا ہے؟ ایک تقریر کروں, میں کروں, سنیے گا آپ لوگ. نہیں بھائی, قرآن میں ایک جگہ آیا مقالید السماوات والارض, آسمانوں زمین کے خزانوں کی چابیاں. سن رہے ہیں نا, سن رہے ہیں کہ نہیں؟ ارے بولو نا, میں ہنسانے والا آدمی نہیں ہوں, میں رلانے والا آدمی. اور لوگ ہوں گے جو آپ کو ہنسا کے نکال دیتے ہوں گے. جی نہیں, میں رولا کر آپ کو کربلا کے میدان میں پہنچا دوں گا. مقالید السماوات والارض, آسمانوں زمین کے خزانوں کی چابی. کیا کہنا؟ قرآن میں. دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے مفاتیح الغیب, غیب کے خزانے کی چابی. ماشاءاللہ. دیکھیے گا میں کیا کہہ رہا ہوں, بس غور سے سنیں, بڑی سنجیدگی سے بولوں. خزانے غیب کی چابی کا ذکر ہے, آسمان و زمین کے خزانے کی چابی کنجی کا ذکر ہے. مگر یہ کنجی کس کے پاس ہے پورا قرآن پڑھ جائیے مگر اس کا پتہ نہیں چلتا ہے کہاں یہ کنجی. میں نے تصور میں کہا میرے پروردگار
تو نے کہا آسمان و زمین کے خزانوں کی چابی، میں نے آسمان پہ نظر ڈالا، ستارے نظر آ گئے، کنجی نظر نہ آئی، سورج نظر آ گیا، کنجی نظر نہ آئی، کہکشاں نظر آ گئے، کنجی نظر نہ آئی۔ اے پروردگار ہوا کا لمس میں نے محسوس کیا مگر کنجی نظر نہ آئی، تھامیے گا مجھ کو۔ اے رب کائنات تو نے کہا زمینوں کے خزانوں کی چابیاں، اے پروردگار میں خزانے کو تلاش کرتا رہا، پیٹرول مل گیا مگر کنجی نہ ملی، ڈیزل مل گیا مگر کنجی نہ ملی، ہیرے مل گئے مگر کنجی نہ ملی، یاقوت مل گئے مگر کنجی نہ ملی، مرجان مل گئے مگر کنجی نہ ملی، دریا کی روانی مل گئی، کنجی نہ ملی۔ اے پروردگار آسمانوں کو بھی میں نے کھنگالا مگر کنجی کا پتہ نہیں چل رہا ہے، میں نے زمینوں کی تہوں کو بھی کھنگال ڈالا مگر کنجی کا پتہ نہیں چل رہا ہے۔ 1200 برس تک انسان پریشان ہے، یہ چابی ہے تو کہاں ہے، یہ کنجی ہے تو کہاں ہے۔ 1200 برس کے بعد اچانک بریلی میں ایک احمد رضا پیدا ہو رہا ہے جو دارالفتا کے چٹائی پر بیٹھ رہا ہے۔ اب یہاں سے کلار شروع ہونا چاہیے۔ ایک سوالی سوال کر رہا ہے، اے سرکار اعلیٰ حضرت مقالید السماوات والارض، آسمان و زمین کے خزانے کی چابی، مفاتیح الغیب، غیب کے خزانوں کی چابی، چابی کا ذکر تو ہے مگر